السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہم اردو کی 8ویں کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ٹھیک ہے، اس خطبے کی ہم خاص باتیں دیکھیں گے کہ کیا ہیں، کہ ایک تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس خطبے کی اہمیت کو جان لیں، اور پھر ہمیں اس بات کا بھی عہد کرنا ہے کہ اگر انسان تبدیلی چاہتا ہے تو اس کو وہ تبدیلی سب سے پہلے اپنی ذات میں لانی پڑے گی۔ تبدیلی کا عمل ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں اس کی بلند خوانی کو۔ یہ 10 ہجری کا زمانہ ہے۔ نور اسلام یعنی اسلام کی روشنی، نور اسلام کی کرنیں عرب کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں، یعنی عرب جو ہے اس کے کونے کونے میں ہر علاقے میں اسلام پھیل چکا ہے۔ عرب کے تمام قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر کوئی قبیلہ مکمل طور پر مسلمان نہیں بھی ہوا تو اس میں چند افراد ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں کی مختصر آبادیاں کہیں کہیں اپنے مذہب پر قائم تھیں، لیکن وہ اسلامی حکومت کی بالادستی، ٹھیک ہے، آتش پرست کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو تسلیم کرتی تھیں، یعنی یہ مانتی تھیں کہ ہاں اسلام اب قائم ہو گیا ہے اور مسلمانوں نے زیادہ تر جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اب وہ موقع آ گیا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، یعنی ان کو اب جو ہے وہ پہلے تو تھوڑے تھوڑے کر کے بتائے جاتے تھے نا معاملات، کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ اب جو ہے وہ بالکل رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ صاف بتانے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب حج مکمل اسلامی طریقے سے اور اپنے صحیح وقت پر ادا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت عرصے سے کیلنڈر کی وجہ سے اور تاریخوں کی گڑبڑ کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ حج جو ہے وہ جس تاریخ کو 9 ذی الحج کو ہونا ہوتا تھا اس کو نہیں ہوتا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو ایک تو وہ صحیح وقت پہ ہو رہا تھا، اور پھر لوگوں کو حج کے آداب اور احکامات کی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج پر تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ ذی قعدہ 10 ہجری کے آخری ایام میں، یعنی آخری دنوں میں، جب ذی قعدہ کے آخری دن شروع ہوئے تو مدینہ کے لوگوں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی۔ اس وقت چیخ کر ایک آدمی خاص طور پہ اسی کام کے لیے ہوتا تھا جو اہم چیزوں کا اعلان کیا کرتا تھا۔ تو وہ پکار کیا تھی؟ وہ پکار یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اس پکار نے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع عرب کے دوسرے قبائل تک بھی پہنچا دی گئی، اور یہ اعلان سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے روانگی کی، یعنی مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنے۔ عرب کے دوسرے قبائل سے بھی دن رات لوگ سفر حج میں شمولیت یعنی شامل ہونے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہوئے۔ اس طرح انسانوں کا ایک جمع غفیر یعنی ہجوم، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ 26 ذی قعدہ 10 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد آپ کے ہمراہ تھے۔ فضا میں ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔